مرحبا یا مصطفیٰ، 15 صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا، 15 صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی پیارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بہت ہی فضائل ہیں۔ ایک بڑی پیاری فضیلت آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر نے، کس نے ارشاد فرمایا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ آگ لگتی تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً پانی ڈالتے ہیں۔ فرمایا آگ کو پانی اتنا جلدی نہیں بجھاتا کہ جتنا درود پاک پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گناہ ختم، صاف، بندہ پاک صاف ہو گیا گناہوں سے، سبحان اللہ۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کو ایک دفعہ پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں۔ ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے بچوں کو پتہ ہے؟ مل کے بتائیں گے؟ چلیں بتائیں بھی، ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ 15واں جشن ولادت، اور بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم جشن ولادت مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ مل کر جھوم جھوم کر پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ آپ کو کلام بھی سنایا جائے گا، آپ سے بھی کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، پیارے نبی کے بارے میں کچھ پیاری باتیں آپ بھی بیان کریں گے، کچھ تصویریں آپ کو دکھائیں گے، اس تصویر میں کیا چیز ہے آپ سے پوچھیں گے، پھر اس چیز کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ العزیز اور بھی چیزیں بیان کریں گے۔ آپ کو انشاءاللہ سیرت کوئز کا سیگمنٹ بھی دیں گے، سیرت کے بارے میں کچھ پیاری باتیں سیکھیں گے، اور آپ سے آج ہم یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اچھی کون سی عادتیں اپنانی چاہیے، جو گڈ ڈیڈز ہیں اور جو بیڈ ڈیڈز ہیں، جو کون سے اچھے کام ہیں، اچھے اعمال ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، وہ کون سے ہیں۔ اور یہ ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے، دیکھیں گے کون بچہ زیادہ اچھی جو ڈیڈز ہیں، گڈ ڈیڈز وہ جمع کرتا ہے اور کون بچہ بیڈ ڈیڈز جمع کر پاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جب وہ سیگمنٹ آئے گا اس کو بھی شامل کریں گے۔ کلام بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ثنا خوان، نعت خوان موجود ہیں، کیا نام ہے ان کا اور کیا کلام سنائیں گے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی عبد الرحمن الطاری۔ عبد الرحمن الطاری بھائی، عبد الرحمن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا سنائیں گے آپ؟ پکارو یا رسول اللہ۔ پکارو یا رسول اللہ۔ بھائی سارے بچوں کو آتا ہے یہ کلام؟ جی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بھائی یہ تو بہت آسان سا کلام ہے، سارے بچے جھوم جھوم کر شامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ 15 صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ پکارو یا رسول اللہ،
मनाते जाएंगे पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सरकार की आमद आका की आमद दिलदार की आमद मक्के की आमद मदनी की आमद हश्र तक जश्न विलादत मनाते जाएंगे मरहबा की धूम यारो मचाते जाएंगे पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुम भी करके उनका चर्चा अपन दिल चौका ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहरा पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आ गए खैरुल वरा लो सगलर मरहबा आयशा अंबिया लो सगलर मरहबा आ गए खैरुल वरा लो सगलर मरहबा आयशा अंबिया लो सगलर मरहबा तुम भी करके उनका चर्चा अपन दिल चौका ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहरा पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सरकार की आमद आका की आमद दार की आमद मरहबा अल्लाह की आमद मरहबा की आमद मरहबा अपने की आमद मरहबा आमना के घर में आका की विलादत हो गई मरहबा सल्ले अला लो सल्लल्लाहु मरहबा आमना के घर में आका की विलादत हो गई मरहबा सल्ले अला लो सल्लल्लाहु मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुम भी करके उनका चर्चा अपन दिल चौका ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहरा पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कब्र में तार की आमद हो जब सरकार की हो ज़बां पर या खुदा लो सल्लल्लाहु मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुम भी करके उनका चर्चा अपन दिल चौका ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा से आला नबी का झंडा घर घर में लहरा पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नूर है ज़माना सब है शब विलादत पर्दा उठा है किसका सब है शब विलादत आगे आगे को
شب ولادت آئی آئی حکومت سکہ نیا چلتا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی بخت چمکا میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولادت باٹا گے تو جہاں میں تو نے سیا سا پاڑا باٹا گے تو جہاں میں تو نے سیا سا پاڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بیت صفا میں کعبہ ہر مرانے آمنہ نصب سر چل ہو گیا اغلا سغلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا ہے جشن ولادت مرحبا ہے جشن ولادت مرحبا بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو شاہ رسول اللہ یا حبیب اللہ سارے بچے کیا کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جھوم جھوم کر اسی طرح سرکار کا میلاد منانا ہے نعتیں پڑھنی ہیں نعرے لگانے ہیں سنتیں سیکھنی بھی ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے اور ہم نے اپنے پروگرام کو عبدالرحمن بھی آگے بھی بڑھانا ہے ماشاءاللہ آپ سے کلام بھی سن لیا ہے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیم اے کرتے ہیں اور ٹیم بی ٹیم اے والوں سے پہلے کر لیں یا ٹیم بی والوں سے کر لیں اچھا ٹیم بی والے ہمیشہ کہتے ہیں بھی ہمارا نمبر بعد میں ہی آتا ہے آج بی سے کر لیں پہلے سٹارٹ کیا بولتے ہیں اے والے اجازت دے رہے کروا لیں آج تھوڑا سا الٹا کرتے ہیں ہم آپ بھی ٹیم بی میں ہی ہیں آپ بھی ٹیم بی میں ٹھیک ہے جی چلیں جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بھی پیاری سی بات کون سا بچہ بیان کرے گا ہاتھ اٹھائیں گے کون کون سے بچے بیان کرنا چاہیں گے پیچھے والے کو مائک دیجیے آپ کے جو پیچھے ہیں سیدھے ہاتھ سے مائک لینا ہے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے جی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں رہتے تھے سارے بچے کیا کہیں گے ایک ایک پوائنٹ بیان کرے گا اس کے بعد سارے بچے کیا کہیں گے انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیتے تھے اچھا بدلہ لینے کے پاس بدلہ لینے کا ان کے پاس اختیار بھی پورا پورا ہوتا تھا آج کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بندہ مار دے تو وہ 4 بندے لے کر آتا ہے اور وہ بولتا ہے فلاں سے میرے تعلقات ہیں میں فلاں کو لے آؤں گا میں فلاں کو لے آؤں گا فلانے پوسٹ والے سے میرے تعلقات ہیں میں پوچھوں گا اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جاتی اور کون آ رہا ہے فرشتے اور اگر کہنے یا رسول اللہ اگر حکم دیں تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں وہ پہاڑ کا فرشتہ کہہ رہا ہے پہاڑ ملا دوں گا یہ لوگ ختم ہو جائیں گے لیکن نبی پاک اسلام ان کو کیا فرما رہے ہیں معاف کیا فرما رہے ہیں معاف فرما رہے ہیں کیا بات ہے تو ہمیں بھی بدلہ نہیں لینا چاہیے تو ہمیں بھی بدلہ نہیں لینا چاہیے اور سامنے والوں کو کیا کر دینا چاہیے معاف چلیں جی ٹیم اے والوں میں سے کون سا بچہ ہمارے ساتھ شامل ہوگا اور کیا بیان کرے گا ہاتھ اٹھائیں گے ماشاءاللہ چلیں ان کو دیجیے گا سب سے آگے جو بیٹھے ہیں مائک سیدھا سے دیں گے سیدھا سے لیں گے جلدی سے بیان کریں گے جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے سبحان اللہ بلکہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ بہت بڑی نہیں بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے سبحان اور اللہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون ہے ہمارے پیارے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है, सुभान अल्लाह। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने प्यारे नबी जो कि अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है, उनका क्या कर रहे हैं, चर्चा। उनकी क्या पढ़ रहे हैं, नाते। उनके नाम के क्या लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और क्या ले रहे हैं, उनके झंडे ले रहे हैं, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आपके पास माइक आ गया, कुछ कहेंगे आप? मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमका देने वाले सूरज हैं। आपने जवाब दिया, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमका देने वाला सूरज हैं। सारे बच्चे क्या कहेंगे, सूरज को रोशनी मिलती है तो वो मुस्तफ़ा करीम के चेहरे व दुआ का सदका है। चांद अगर चमक रहा है तो वो मेरे प्यारे नबी के मुबारक चेहरे का सदका लेकर ही चमक रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोबारा यहाँ पर आएंगे, बच्चे हाथ उठाएं, कौन से बच्चे क्या बयान करेंगे। बच्चियाँ भी हमारे साथ हैं। भाई आपके पास माइक है, क्या बयान करेंगी आप? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमतें बांटने वाले हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी बात आपने बयान की। नाम क्या है आपका? अलीशा। दोबारा कहें। अलीशा। अली शाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, नाम भी बहुत प्यारा है और आपने बहुत प्यारी बात बयान की है। चलें दोबारा यहाँ आते हैं, यहाँ से भी कोई बच्ची हमारे साथ हिस्सा लेंगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के रसूल हैं। इन्होंने जवाब दिया है, इन्होंने बयान किया है कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के रसूल हैं। सारे बच्चे क्या कहेंगे, सारी कायनात के रसूल हैं। चाहे इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे हैवानात हो, चाहे चरिंद हो, चाहे परिंद हो, चाहे दरिया हो, चाहे सूरज हो, चाहे ये दुनिया हो, चाहे इसके अलावा कोई और दुनियाएं हो, चाहे कहकशाएं हो, सारे जहानों के लिए हमारे प्यारे नबी क्या है, रहमत भी है, रसूल भी हैं और नबी भी बनाकर भेजे गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक यहाँ से और लेंगे और एक आखिरी यहाँ से और लेंगे। यहाँ वालों में से कौन से बच्चे आखिरी हमारे साथ शामिल होंगे और क्या बताएंगे? इनको दीजिए सबसे आखिर आगे। आपने भी इस सेगमेंट में कुछ बयान किया है? चले इनको माइक दें। सबसे आगे बैठे हुए छोटे से मुन्ने से, क्या नाम है आपका? फहद। दोबारा बताएं। फहद। फहद, कैसे हैं फहद भाई, ठीक है आप? ठीक। परेशान क्यों हैं? स्माइल करें, स्माइल करें। चलें, क्या बयान करेंगे आप? हमारे प्यारे नबी हमेशा सच बोलते थे। भाई समझ में आया इन्होंने क्या बोला है? हमारे प्यारे नबी हमेशा क्या बोलते थे? झूठ से मना फरमाते थे। हमेशा खुद भी सच बोला है और दूसरों को भी सच बोलने का हुक्म दिया है, पैगाम दिया है। तो हमें भी हमेशा सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना। क्या कहते हैं अब्दुर्रहमान भाई, आप भी तो कुछ कहें। सच बोलना है कि झूठ बोलना है, यही बता दें। सच बोलना है। सच बोलना है। कैसे सच बोलना है? अब अम्मी इजाज़त दे नहीं रही हैं, अब्बू परमिशन दे नहीं रहे, जाना भी है, अब क्या करें? परमिशन नहीं मिल रही है, अब क्या करें? झूठ बोलें? झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर जाना भी तो है ना, क्या करें? अब हल भी तो बताएं। जिद नहीं करनी चाहिए। जिद नहीं करनी चाहिए, और अगर वो मना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? फिर मान लेना चाहिए। मान लेना चाहिए। बड़े जो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए तो कहते हैं। अगर वो मना कर रहे हैं, बड़े कहते हैं भी रात को मगरिब के बाद बाहर नहीं घूमो, तो हमारी फ़ायदे के लिए कह रहे हैं ना बात। अच्छा, इसी तरह अगर वो कहते हैं कि भाई आइसक्रीमें इस तरह ना खाओ, बच्चे जो है वो 10 रुपए की, 5 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की आइसक्रीम लेकर खा रहे हैं, गोला गंडे जो है वो बाहर आया हुआ वो गोला गंडे लेकर खा रहे हैं, फिर क्या है, खांसी हो रही है, अम्मी मना करती है, वो मना करते हैं, फिर भी बात नहीं मान रहे होते, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है जी, चलें, माशाल्लाह बहुत प्यारा आपने पैगाम दिया कि हमें हमेशा जो है वो सच बोलना चाहिए। यहाँ से आखिरी पैगाम देखते हैं कि कौन है और क्या है। दें इनको माइक दें, बहुत स्पीड से उन्होंने हाथ ऊपर किया है, तो यहीं से सुनते हैं जी, क्या कहेंगे आप? हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनको हर जरिंद परिंद दरख्त सलाम किया करते थे। इसको आप यूं बयान करें कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चरिंद परिंद दरख्त पत्थर जानवर सब के सब क्या किया करते थे? सलाम किया करते थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए? भाई पत्थर हुजूर को सलाम करता है, हुजूर पत्थर को भी पहचानते हैं। तो अगर हम उम्मती मुस्तफ़ा के दीवाने, मुस्तफ़ा के परवाने, हुजूर की नाते पढ़ने वाले, हम अगर हुजूर पर सलाम भेजेंगे, हुजूर हमें नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे, रोज़े क़यामत पहचानेंगे भी, और पहचान कर हमारी शफाअत भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह जी, प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट हो गया है हमारे प्यारे नबी। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे और उस सेगमेंट का नाम है सीरत क्विज। उस सेगमेंट का नाम है सीरत क्विज। सेगमेंट का नाम है, आइए इसकी तरफ चलते हैं। दरासोबा है ये जश्न विलादत मरहबा।
جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سیرت کوئز. اب ہونا یہ ہے کہ میں کروں گا کچھ سوالات اور آپ لوگوں نے دینے ہیں ان کے. تیار ہیں؟ جی. بھائی ادھر والے بچے بولیں گے تیار ہیں؟ جی. بھائی بچوں کے ساتھ بچے بھی تو بولیں تیار ہیں؟ جی. ادھر والے تیار ہیں؟ جی. سارے ہی تیار ہیں؟ جی. پھر کر لیں سوالات. جی. چلیں، تیار نظر آ رہے ہیں مجھے، تیاری بھی نظر آ رہی ہے. اب سوال آپ سے ہونے جا رہا ہے پہلے یہاں سے. اچھا پہلے یہاں کے بجائے ایک کام کرتے ہیں کہ مطلقاً سوالات کرتا ہوں، جہاں سے بھی آتا ہوگا وہ ہاتھ اوپر کرنا. ٹھیک ہے؟ یہاں ٹیم اے ٹیم بی والا معاملہ ختم کرتے ہیں. جس کو آتا ہو وہ جواب دے گا. دیکھتے ہیں بھی یہاں والے زیادہ پوائنٹ حاصل کرتے ہیں یہاں والے. ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں. آپ بھئی آپ لوگوں نے پوائنٹ زیادہ حاصل کرنے کہ انہوں نے؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ بھئی یہ کہنی ہے انہوں نے، اور آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم نے. چلیں دیکھتے ہیں کہ کس کے پوائنٹ زیادہ آتے ہیں. پہلا سوال، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس صحابی رسول کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا؟ 1 2 3 4. 4 بچوں کو پتہ ہے، یہاں پر پتہ ہے 1 اور 2 بچوں کو. یہاں بچے زیادہ ہیں اس لیے یہاں چلتے ہیں. چلیں یہاں پتہ ہے آپ کو؟ وہاں پیچھے مائک دیں ان کو. حضرت خالد بن ولید. آپ نے جواب دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضور پاک نے کیا لقب دیا تھا؟ سیف اللہ. کیا لقب دیا؟ سیف اللہ. اور ان کا جواب بالکل درست ہے. سیف اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ مائک دیں ان کو، مائک جلدی آگے بڑھایا کریں. جی. اللہ کی تلوار. اللہ کی تلوار. یعنی وہ اتنے زبردست جانباز، ایسے زبردست جنگجو تھے، جنگ میں جا کے ایسی جنگ کرتے کہ ان کی جانبازی اور ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے حضور پاک نے فرمائی تو اللہ کی تلوار ہیں. سبحان اللہ، کیا شان ہوگی ان کی. سبحان اللہ. ایک اور سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. ہجرت کے وقت مکہ شریف کی طرف نظر فرما کر نبی پاک نے مکے سے کیا فرمایا تھا؟ حضور پاک نے مکے کو دیکھ کر کچھ فرمایا. مائک آپ کے پاس ہے. جی. اے مکہ، اللہ کی قسم تو مجھے دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے. اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا. سبحان اللہ. حضور پاک فرما رہے ہیں کہ اے مکہ، اللہ کی قسم تو مجھے تمام شہروں سے، دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے. اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی، انہوں نے تنگ اتنا کیا ہے، پریشان اتنا کیا ہے کہ مجھے مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، اگر یہ میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں مکے کو چھوڑ کر کبھی جاتا نہیں. اور حضور مکے سے پھر کہاں گئے تھے کسی کو پتہ ہے؟ چلے سارے مل کے بتائیں کہاں گئے تھے؟ مدینہ. کہاں گئے تھے؟ مدینہ کا. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. تو مدینہ شریف حضور تشریف لے کر گئے. سبحان اللہ. اور مدینہ جب گئے تو مدینہ میں ایسی بہاریں آ گئی، ایسی بہاریں آ گئی کہ جہاں پہلے بیماریاں ہوا کرتی تھی، اللہ نے وہاں کی مٹی کے اندر بھی شفا کو رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. مدینہ کی ہوا میں شفا، مدینہ کے پانی میں شفا، مدینہ کے کھانے میں شفا، مدینہ کی مٹی میں شفا. اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ لے جائے. آمین. ہمارے امی ابو بھی ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے پیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں، اور ہماری کڈز بتیجل کی ٹیم بھی موجود ہو. بھائی جو اتنا پیارا پروگرام جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں، اتنی زبردست ٹرانسمیشن ہمیں دے رہے ہیں، ڈائریکٹر سے لے کر، پروڈیوسر سے لے کر، کیمرہ مین سے لے کر، اور یوں کہہ لیں کہ سارے انتظامات جنہوں نے اتنا پیارا سیٹ تیار کیا ہے، لائٹیں لگائی ہیں، دیکھیں گلدستے لگے ہوئے، سیٹ دکھائیں بھی ماشاءاللہ کتنا پیارا سیٹ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اتنا پیارا پروگرام جو آتا ہے، اس کے پیچھے ہم تو آ کر بس مائک لگاتے ہیں اور پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے پروڈکشن کی، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، بڑی محنت کرتی ہے. تو ان کے لیے بھی دعا کر دیں اللہ ان سب کو مدینہ دکھائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون بچہ جواب دیتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ القضاء کس سنہ ہجری میں ادا فرمایا؟ آپ دیں گے جواب؟ دیں میں ان کو مائک دیں. آپ کو یہاں پر چوٹ لگ گئی ہے؟ کیا ہو گیا؟ گر گئے تھے؟ بارش میں سائیکل چلا رہا تھا، وہ ڈرفٹ مارا. اوہو. دیکھو بارش کے موقع پہ تو باہر ویسے بھی نہیں نکلنا چاہیے، اور بارش میں سائیکل چلا رہے ہیں آپ. ہم موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بائک نہ سلپ ہو جائے. تو بھئی بائک جو ہے، موٹر سائیکل، بچوں کو سائیکل جو ہے وہ بارش میں تو نہیں چلانی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الباسط. عبد الباسط بھائی. حضور پاک نے عمرۃ القضاء
یہ کون سی سن ہجری میں ادا فرمایا؟ 7 ہجری. آپ نے جواب دیا 7 ہجری میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی. 7 ہجری میں نبی پاک اسلام نے عمرہ جو ہے وہ عمرۃ القضاء جو ہے وہ ادا فرمایا. اچھا ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ 6 ہجری، ابھی انہوں نے 7 ہجری کا بتایا نا، بھی جب 6 ہجری تھی تو نبی پاک اسلام نے ایک خواب دیکھا، ایک ڈریم آپ کو آیا، خواب آیا. خواب کیا آیا؟ حضور پاک نے دیکھا کہ میں عمرہ ادا کر رہا ہوں، صحابہ کرام بھی میرے ساتھ ہیں اور میں عمرہ ادا کر رہا ہوں. یہ نبی پاک اسلام نے خواب دیکھا. تو آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر مکہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے کہ بھی اب جا کر عمرہ ادا کرنا ہے. اب ہوا کیا کہ 6 ہجری تھی، عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں بھی پہنچے ہی تھے کہ وہاں کفار کو پتہ لگ گیا، کفار قریش کو، مکہ والوں کو، کہ حضور پاک تو یہاں مکے میں آ رہے ہیں. تو وہ لوگ، ان لوگوں نے جو ہے وہ حضور پاک اسلام کو مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیا کہ جی آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور عمرہ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، عمرہ ادا کرنے سے روک دیا. اور حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگلے سال آپ 7 سن ہجری کے اندر آ کر یہاں عمرہ ادا کر سکتے ہیں. چنانچہ نبی پاک اسلام 7 ہجری کے اندر، جیسا کہ ہمیں انہوں نے عبد الباسط بھائی نے بیان کیا کہ 7 ہجری کے اندر جو ہے وہ نبی پاک اسلام جو ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے، اور اس عمرے کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بات ہو گئی کمپلیٹ. آگے چلتے ہیں، ایک اور سوال کرتے ہیں. عمرہ تو ادا فرما لیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد مکے میں حضور پاک کتنے دن مزید ٹھہرے رہے؟ ارے ماشاءاللہ بڑی تیزی سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا. چلے انہیں کو مائک دیں. کیا کہیں گے آپ؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ 3 دن. آپ نے جواب دیا ہے 3 دن. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جواب صحیح ہے کیا غلط ہے؟ صحیح ہے. ان کا جواب صحیح ہے. تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال کرتے ہیں. عمرۃ القضاء میں اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے مسلمانوں نے عمرہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی؟ قافلہ تھا، بہت سارے لوگ تھے. کتنے سارے لوگ تھے؟ کتنے ہزار تھے؟ چلو یہ بھی میں اشارہ دے دیتا ہوں. پیچھے مائک دیں. عبد الباسط بھائی پیچھے مائک دیں گے سیدھے ہاتھ سے. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ 2000. آپ نے جواب دیا 2000، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 2000 افراد آپ اسلام کے ساتھ موجود تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا. ماشاءاللہ. آخری سوال یہاں سے لے رہا ہوں اور پھر اس کے بعد آخری سوال یہاں سے ہوگا. ٹھیک ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ جب جو ہے وہ عمرۃ القضاء حضور نے ادا فرمایا تو اس موقع پر نبی پاک اسلام مکہ شریف میں داخل ہوئے تھے. تو مکے میں داخل ہوتے وقت آپ اسلام کے اونٹ کی مہار، یعنی جو رسی ہوتی ہے نا، جو اونٹ چلانے کے لیے رسی پکڑی جاتی ہے، تو وہ مہار یعنی کہ رسی کس صحابی رسول نے تھامی ہوئی تھی؟ صحابی کا نام بتانا. آپ نے ابھی تک جواب دیا ہے اس سیگمنٹ میں. چلیں انہیں سے سنتے ہیں، آگے دیں جواب. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ. آپ نے جواب دیا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی میں سوال کرنے جا رہا ہوں یہاں سے آخری، اور سوال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ 7 ہجری میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ام المؤمنین سے نکاح فرمایا؟ میں چاہوں گا یہ جواب بچیوں میں سے کوئی دے. مائک آگے پہنچائیں، مائک پہنچائیں ان کو. جی ابھی تک آپ دونوں میں سے کسی نے سوال کا جواب دیا ہے سیگمنٹ میں؟ نہیں دیا. آپ دیں گی؟ نام بتائیں اپنا. سویرا. سویرا. ماشاءاللہ کیا ہی پیارا نام ہے. حضرت میمونہ. آپ نے جواب دیا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب سویرا بالکل درست ہو گیا ہے. ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ سے 7 ہجری کے اندر حضور پاک نے جو ہے وہ نکاح فرمایا. ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلیں اس سیگمنٹ کا اختتام پیارے پیارے نعروں پر کرتے ہیں. نعروں کا جواب آپ نے دینا اور کہنا ہے مرحبا صد مرحبا. کیا کہنا ہے؟ مرحبا صد مرحبا. کہیں گے؟ چلیں اونچی آواز سے آپ نے جواب دینا ہے. نعرے لگائیں گے. 1500واں جشن ولادت، شاہ ختم نبوت، صاحب عظمت و شان و شوکت، آئے جہاں میں جان رحمت، سب سے بڑی اللہ کی رحمت، آمنہ تیری چمکی قسمت، گود میں آئی رب کی رحمت. چلے
ہیں سارے بچے ہاتھ ہلا کر کہیں گے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے سیرت کوئز, اور اس کے بعد ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اپنے سیگمنٹ بیان کو. درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. انزل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بادب سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں انزل بھائی, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ پاک کا بڑا شکر ہے, بحمد اللہ تعالیٰ میں بھی ٹھیک ہوں. کیا بیان کر رہے ہیں آج؟ کچھ گفتگو کریں گے, بیان کریں گے, شان مصطفیٰ بیان کریں گے, نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نور مصطفیٰ, کیا بات ہے. چلیں جی آپ کی طرف چلتے ہیں. سارے بچے مل کے بتائیں گے سیگمنٹ کا نام. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا نام ہے؟ اور ہمارے ساتھ کون شامل ہیں؟ انزل بھائی. کون شامل ہیں؟ جی انزل بھائی آپ کا سیگمنٹ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود شریف کی فضیلت. اللہ پاک کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے, قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا, یعنی ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں, آج ہمارے بیان کا ٹاپک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن پاک کے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. اس آیت میں نور سے مراد اللہ پاک کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا. اتنے میں نور والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کے نور سے روشن ہو گیا اور گمی ہوئی سوئی بھی مل گئی. سبحان اللہ. اللہ پاک کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بلکہ قاسم نور یعنی نور بانٹنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی تھی. حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا مبارک ہاتھ شریف پھیر دیا تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا تھا. اللہ پاک کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے بھی اللہ پاک کے ہاں نور تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شام کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لائے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہیں رات گزاری. جب رات ہوئی تو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے, پھر نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں اور اللہ پاک سے دعا مانگی, جس کا کچھ حصہ یہ ہے, اے اللہ میرے دل میں نور, میری قبر میں نور, میرے آگے نور, میرے پیچھے نور, میری سیدھی طرف نور, میری الٹی طرف نور, میرے اوپر نور, میرے نیچے نور, میرے کانوں میں نور, میری آنکھوں میں نور, میرے بالوں میں نور, میری جلد میں نور, میرے گوشت میں نور, میرے خون میں نور, میری ہڈیوں میں نور کر دے. اے اللہ میرے نور میں مزید اضافہ فرما, مجھے نور عطا فرما اور مجھے سر سے پاؤں تک نور بنا دے. پیارے بچوں, یہاں یہ بات اچھے سے جان لیجئے, ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک یقیناً بشر یعنی انسان ہیں, فرشتے اور جن نہیں ہیں, اور انسان ہونا کوئی عیب بھی نہیں ہے بلکہ خوبی ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے بشر نہیں بلکہ سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کے بشر ہیں, نور والے بشر ہیں, خیر البشر اور سید البشر ہیں, یعنی سارے انسانوں سے بہتر اور سب کے سردار ہیں.
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مختار کل مانے جو انہیں نوری بشر جانے، جو انہیں نعرہ اسی نے لگایا، آقا کا میلاد آیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ہیں؟ نور ہیں۔ کیا ہیں؟ نور۔ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور ساری کائنات کے ماشاءاللہ جو ہے وہ اس کے لیے رحمت بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو نور پر جب بات ہوئی ہے تو کوئی مجھے سنائے گا نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے؟ کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ چلیں جی، ان کو مائک دیں، ایک مائک اور دے دیں۔ چلیں آپ دونوں پڑھیں، یہ لیجئے، دونوں مل کر پڑھیں۔ چلیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم دیکھو دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم دیکھو دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا آپ نے جو ہے وہ کلام اس کا جو ہے وہ شروع کا حصہ سنایا۔ نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور شامل کریں گے اپنے پروگرام میں سب سے آخری سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز۔ گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز، اس کا مطلب ہے کہ اچھی عادتیں اور بری عادتیں، اچھے اعمال، اچھے کام اور برے کام۔ دیکھتے ہیں کیا سیگمنٹ ہے، کس طرح کا سیگمنٹ کرنا ہے، آئیے اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے گڈ ڈیڈز اینڈ کرنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 بال رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک پر جو گرین والا ہے اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ گڈ ڈیڈز۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہ جو یہاں پر رکھا ہوا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہ بیچ میں جو یلو کلر کا ہے یہ خالی ہے۔ خالی سے مراد یہ کہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں آپ نے ڈالنا ہے۔ ڈالیں گے یا بلکہ اس میں سے پرچے نکالیں؟ ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو اچھی عادتیں ہیں یعنی کہ گڈ ڈیڈز ہیں وہ آپ نے جمع کرنی ہے۔ ایک بچے کو یہاں سے بلائیں گے، ایک بچے کو یہاں سے بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں والے جو گڈ ڈیڈز ہیں وہ اس میں جمع کریں گے، اور جو یہاں والے ہیں وہ بیڈ ڈیڈ اس میں شامل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو ایک مخصوص ٹائم دی جائے گا، اسی میں آپ نے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کریں گے کیا، یہ دیکھیں یہ والا جو بال ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ یہاں پر پیپرز رکھے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اس میں لکھا ہوا ہے بڑوں کی عزت کرنا، تو یہ ایک اچھی گڈ ڈیڈز ہے، تو آپ نے اس کو ڈالنا ہے گڈ ڈیڈز میں سے، اور جو بری چیز ہوگی وہ اس کو آپ نے اس میں ڈالنا ہوگا بیڈ ڈیڈز میں، ٹھیک ہے۔ کون بچہ زیادہ جمع کرتا ہے اور صحیح جمع کرتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شروع کریں ایکٹیویٹی کو، چلیں جی دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے آئیں گے۔ یہاں سے کون سے بچے آئیں گے، ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ چلیں آپ ہیں، ہاں آپ ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ ابھی مائک ان کو دیجئے، مائک دیجئے، نام بتائیں گے اپنا؟ محمد حمدان اتاری۔ محمد حمدان اتاری، ہمدان بھی کر لیں گے جی گڈ ڈیڈز جمع کرنی ہے آپ نے؟ جی چلیں جی، یہ گرین بال آپ کا ہے، اس میں سے نکال کر آپ نے جمع کرنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 30 سیکنڈ کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 20 سیکنڈ کا؟ 20 کا کر لیتے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ چلیں 20 سیکنڈ کا رکھتے ہیں آپ کے لیے ٹائم، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ جو گڈ ڈیڈز ہیں وہی جمع کرنی ہے، بیڈ ڈیڈز نہیں ڈالنی، یہ یاد رکھیے گا۔ 10 9 8 3 2 1 آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ رکیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ نے یہ مائک آپ لے لیں، اور مائک میں آپ بتائیں گے کہ بھی آپ نے یہ کیا جمع کیا اور کتنے جمع کیے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بچے کاؤنٹنگ کریں گے بھی کتنے جمع کیے ہیں انہوں نے۔ 1 2 3 4 5
اب 5 تو کر لیے ہیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ 5 صحیح بھی ہیں کہ نہیں ہیں. حمدان بھائی سب سے پہلے انہوں نے جمع کیا ہے, سب سے پہلے انہوں نے جو نکالا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اچھے الفاظ میں بات کرنا. کیا ہے؟ اچھے الفاظ میں بات کرنا. اب سارے بچے بتائیں بھائی یہ گڈ ڈیڈز ہے کہ بیڈ ڈیڈز میں سے؟ تو مطلب جواب پہلے جی 1 ہو گیا. دوسرا کرتے ہیں, کیا لکھا ہے یہ پڑھیے گا اس میں. حمدان بھائی کیا لکھا ہے؟ بہن بھائیوں سے پیار کرنا. بہن بھائیوں سے پیار کرنا. گڈ ڈیڈز کے بیڈ ڈیڈز؟ تو جواب درست ہے. پہلے جی 2 ہو گئے. نمبر 3 کیا ہے یہ؟ آپ پڑھیں نا حمدان بھائی. استاد کی فرما برداری کرنا. ماشاءاللہ. گڈ ڈیڈز کے بیڈ ڈیڈز؟ جواب درست ہے. پہلے جی یہ پرچی میں بھی ان کا ٹھیک ہو گیا ہے. یہ کیا ہے حمدان بھی پڑھیں گے؟ بڑوں کی عزت کرنا. جواب ماشاءاللہ کیا بات ہے. آخری بھی پڑھیں گے جی, کیا ہے؟ جانوروں پر رحم کرنا. جانوروں پر کیا کرنا ہے؟ رحم کرنا. انہوں نے کتنے جوابات دیے ہیں؟ 5. اور سارے کے سارے کیا ہو گئے ہیں؟ درست. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ بیٹھیں گے. اب بڑھیں گے جناب ٹیم بی کی طرف. کون سے بچے آئیں گے ہاتھ اٹھائیں گے؟ چلیں آپ ہیں, ان کو دیجیے گا مائک. مائک ہے آپ کی طرف وہاں پر؟ مائک یہاں سے لے لیں. مائک دیجیے گا ان کو. جی نا جلدی سے آئیں گے. آپ کے پاس کیا ہے بتائیں؟ بیڈ ڈیڈز ہیں کہ گڈ ڈیڈز ہیں؟ بیڈ ڈیڈز. مائک میں بتائیں گے. بیڈ ڈیڈس. بیڈ ڈیڈز. اس طرف چلیں, اسی طرف آئیں, یوں کھڑے ہوں گے اور اس بال میں آپ نے ڈالنی ہے بیڈ ڈیڈز یہاں سے نکال کے پرچیوں میں سے. چلیں مائک مجھے دیں گے اور آپ کے پاس بھی 20 سیکنڈز ہیں. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. گڈ ڈیڈز جمع کرتے ہیں, یہ بیڈ ڈیڈز ڈال دیتے ہیں. کیا لگتا ہے؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 فنش. رک جائیں گے. کتنے جمع کیے ہیں؟ مائک میں بتائیں گے. 3 کیے ہیں. کتنے ہو گئے بھائی؟ 3 بھی صحیح ہیں کہ غلط ہے کوئی اس میں سے؟ یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا جی. مائک پہ بتائیں گے آپ. سب سے پہلے یہ کیا ہے بھائی؟ گالی دینا. گالی دینا. اچھی بات کہ بری بات؟ تو ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ پہلے جی ماشاءاللہ. دوسری بات کیا لکھی ہے انہوں نے؟ چوری کرنا. جواب یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ چوری کرتے ہیں بعض بچے. چوری کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ گن لے کر کہیں گھسیں گے تو ہی چوری ہوگی. بچے بھی چوری کر رہے ہوتے ہیں. کیا کسی کی پینسل چھپا لی, چوری ہے نا. کسی کا ربر ریزر چھپا لیا, کسی کی پونی چھپا لی, اور کسی کا شارپنر چھپا لیا. مارکر پسند آیا اور کسی کا مارکر چھپا لیا گھر کے اندر. کسی کا اسکیل چھپا لیا, اسکیل توڑ دیا. اچھا توڑ کر اس کو پھر سائڈ پہ کر دیا کہ اب میرے اوپر نام آ جائے گا کہ اس نے توڑ دیا, میں کہاں سے لا کے دوں گا. تو یہ کام بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. چلیں جی یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہو گئی ہے. آخری بات آپ بیان کریں گے. معافی نہ مانگنا. کیا ہے یہ؟ اچھی بات ہے کہ بری بات؟ غلط بات ہے. غلط بات ہے نا بھائی. کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کیا مانگ لینی چاہیے؟ معافی. اور سامنے والے کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کر دے؟ معاف. تو آپ کا نام کیا تھا؟ آپ نے نام نہیں بتایا تھا اپنا. محمد حذیفہ. محمد حذیفہ. بھائی حذیفہ بھی اپنی جگہ پر آپ بیٹھیں گے. ہم یہاں کے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ بھائی جیتے ہیں کہ حمدان بھائی جیتے ہیں؟ سارے بچے مل کے بتائیں گے. ماشاءاللہ ہمارا گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز کا مقابلہ ٹیم اے کے حمدان بھائی جیت چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. مجھے مائک دیا جائے, میں چند اشعار پڑھ کے انشاءاللہ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا. اور ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے اور بچوں کو بھی بڑا پسند ہے, بچیوں کو بھی بڑا پسند ہے. پڑھیں گے؟ نعت خواں ساتھ دیں گے آپ بھائی؟ ان کو مائک آگے دیا جائے. نعت خواں بھائی امید ہے آپ کو بھی آتا ہوگا, سب کو ہی بڑا پسند ہے. ہمارے مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں حافظ اشفاق مدنی صاحب نے یہ کلام لکھا ہے اور بہت ہی پیارا لکھا ہے, بڑا مشہور ہوا ہے کلام اور انہوں نے ہی پڑھا ہے. کیا کلام ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں. بارویں کا نور دل پہ چھا گیا, بارویں کا نور دل پہ چھا گیا, آخری نبی نور سے سجا ہر شکریہ, نور سے سجا ہر شکریہ, آ گئے نبی آخری نبی. پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شان شان, پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شان شان, ہر طرف برس
नबी सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा ताहा की आमद मरहबा यासीन की आमद मरहबा सच्चे की आमद मरहबा रसूल की आमद मरहबा मकबूल की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा उस नूर की आमद मरहबा पार भी करो दिल पे छा गया आ गए नबी आखिरी नबी हर गुलाम मुस्तफा कह रहा है मरहबा हर गुलाम मुस्तफा कह रहा है मरहबा 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 हर गुलाम मुस्तफा कह रहा है मरहबा इंसो जिनसे रिश्ते हो रहे सब फिदा इंसो जिनसे रिश्ते हो रहे सब फिदा शान की अता चेहरा चांद सा शान की अता चेहरा चांद सा आ गए नबी आखिरी नबी आ गए नबी आखिरी नबी फानी ये गज़ी गज़ल भी कुमकुमों से सज गया फानी ये गज़ी गज़ल कुमकुमों से सज गया आरज़ू के झूम लबों पे आए ये सदा आरज़ू के झूम लबों पे आए ये सदा कब्र में तुझे देख कर शाह कब्र में तुझे देख कर शाह आ गए नबी आखिरी नबी आ गए नबी आखिरी नबी सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा ताहा की आमद मरहबा यासीन की आमद मरहबा रसूल की आमद मरहबा मकबूल की आमद मरहबा अहमद की आमद मरहबा यासीन की आमद मरहबा उस नूर की आमद मरहबा है जश्न विलादत मरहबा पार भी करो दिल पे छा गया आ गए नबी आखिरी नबी आ गए नबी आखिरी नबी 1500वां जश्न विलादत मरहबा सब मरहबा 1500वां जश्न विलादत आए शाह खत्म नबूवत मरहबा साहिब अज़मत शान व शौकत मरहबा सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत मरहबा आमिना जामिल जारी किस्मत गोद में आई रब की रहमत मरहबा मरहबा सद मरहबा मरहबा सद मरहबा अहलन व सहलन आपने कहना मरहबा अहलन व सहलन अहलन व सहलन अहलन व सहलन मरहबा अहलन व सहलन मरहबा अहलन व सहलन मरहबा अल्हम्दुलिल्लाह 1500वां जश्न विलादत मुस्तफ़ा हम बड़ी झूम झूम कर मना रहे हैं और इसी की इन्हीं प्यारे प्यारे नारों के साथ प्यारी प्यारी बातों के साथ हमारे आज के एपिसोड का वक्त भी ख़त्म हो गया और हमारा जो ये खुसूसी ट्रांसमिशन का प्रोग्राम था ये भी अपने अख्ताम को ट्रांसमिशन पहुंची है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे फिर किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी, लेकिन याद रहे कि किड्स मदनी चैनल की ट्रांसमिशन रोज़ाना आती हैं, रोज़ आती हैं और 2 बजे से शुरू होती हैं। कितने प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स आते हैं, आपने उन सब प्रोग्राम्स को देखना है, उनमें सीखने की कोशिश करनी है और अपने फ्रेंड्स को दोस्तों को भी बताना है कि किड्स मदनी चैनल किसका मदनी चैनल है? सारे बच्चे मिलकर बताएंगे किसका है? हमारा चैनल है, बच्चों का मदनी चैनल है, तो फिर इसको बच्चों ने ही देखना है और बड़ों ने भी देखना है। बड़े भी देख सकते हैं, बड़ों को देखना मना तो नहीं, तो सारे ही देखें और जो कुछ बयान किया जा रहा है उसमें उसको सीखने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को जिन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, इस पूरे सेट को सजाया है, कितना शानदार माशाअल्लाह सेट है, अल्लाह पाक सबको ही बरकतें अता फरमाए, आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। सारे बच्चे मिलकर कहेंगे किड्स मदनी चैनल सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम। मरहबा या मुस्तफा 1500 है ये
جشن ولادت مرحبا 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا